Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, all of you students. Today we are going to start the new chapter, Khulafai Rashidin. आइए सबसे पहले हम खुलफाए राशिदीन के बारे में जानते हैं। खलीफा कहते हैं नायब को, और राशिदीन कहते हैं हिदायती याफ्ता लोगों को। तो खलीफा की ये प्लूरल फॉर्म में है खुलफाए। राशिद की जमा है राशिदीन, तो इस तरह ये वर्ड बना खुलफाए राशिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हुम। एज यू नो कि इस्लाम में 4 खलीफा गुजरे हैं, हम सब जानते हैं। आज इनकी मुख्तसर सी ज़िंदगी के बारे में हमको जानेंगे, जिससे ये चैप्टर उसी के बेस पे है और इनकी बहुत मुख्तसर इसमें मालूमात दी गई है, वरना इनकी ज़िंदगी बहुत वसी है और इनकी ज़िंदगियों को अहादीस से और बड़े दूसरे किताबों से इसका मुताला करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला सबक, खुलफाए राशिदीन। इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में मुसलमान की तादाद बढ़ रही थी। इस्लाम अरब से निकलकर दूर दराज मुल्कों में फैल रहा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इस्लामी हुकूमत को उनके तमाम इलाकों में संभाले रखना ज़रूरी था। इस मकसद के तहत जो निज़ाम कायम किया गया उसे खिलाफत कहते हैं, और इस्लामी हुकूमत के सरबराह को खलीफा कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि 4 खलीफा, जिसमें अव्वल जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरा खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आइए हम आज पहले हज़रत अबू बकर के बारे में थोड़ी मुख्तसर सी मालूमात देते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का असल नाम अब्दुल्ला था, लेकिन वो अबू बकर के नाम से मशहूर थे। वो 571 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने इसे फौरन कबूल कर लिया। सफ़र और हज़र में वो हुजूर के साथ रहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का इरादा किया तो हज़रत अबू बकर ही को अपना सफ़र का साथी बनाया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को अपनी हैसियत के मुताबिक माल व ज़र अल्लाह की राह में देने का हुक्म फरमाया। इस वक्त मेरे पास माल व दौलत की कसरत थी। मैंने आधा माल राह खुदा में दिया और समझा कि इस मर्तबा मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर बाजी ले जाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि तुमने बीवी बच्चों के लिए क्या छोड़ा? मैंने जवाब दिया, आधा छोड़ा आया हूँ। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से पूछा तो उन्होंने कहा कि घर में अल्लाह और उसका रसूल का नाम छोड़ आया। खलीफा बनने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक सादा ज़िंदगी गुजारते थे। वो मामूली कपड़ा पहनते, मामूली खाना खाते थे, गरीबों और मिस्किनों पे बेहद मेहरबान थे। वो मोहताजों की ज़रूरत इस तरह पूरी करते कि दूसरों को खबर न होती। ये था हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में एक ब्रीफली नॉलेज।
آئیے ہم سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کو ہم تلاش کرتے ہیں، جو مجھے پتا ہے کہ کچھ مشکل الفاظ آپ کو سامنے آئے ہیں جس میں آپ کو تھوڑا سمجھنے میں کچھ پرابلم گئی ہے۔ اس میں پہلا لفظ ہے سفر اور حضر۔ سفر آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوں گا کہ سفر کہتے ہیں ٹریولنگ کو، حضر کسے کہتے ہیں؟ حضر کے ایکچولی میننگ یہ ہوتے ہیں کہ جو مکان پر رہتے ہیں، پڑاؤ مکان پر رہتا ہے۔ جیسا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ سفر میں بھی تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام پہ رہتے تھے اپنے، تو وہاں بھی آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو حضر کہتے ہیں اپنی جگہ پر۔ دوسرا ہے مال و زر۔ مال آپ کو سمجھ میں ہے، زر کہتے ہیں دھن دولت، سونا چاندی، یہ ساری چیزوں کو۔ تیسرا ہے ہجرت۔ ہجرت مینس مائگریٹ کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ تھے مشکل الفاظ۔ آج اس پہ تھوڑا سا آپ کو میں ایکسپلین کر دوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورتوں کے اندر حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ پھر آپ کے ساتھ میں وہ ہمیشہ سفر ہو یا پھر مکان پر ہو، آپ نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، بھرپور آپ کی مدد کی۔ آپ کے پاس جتنی مال و دولت تھی وہ سارا کا سارا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیا، آپ کے دین کے لیے پورا دے دیا۔ اس کے بعد میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو غالباً تبوک کا وقت ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ سب مال و دولت جمع کرے جس کے پاس جتنا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت تنگی تھی، مال کم تھا، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس مال کی کثرت تھی، تو میں نے آدھا مال پیش کیا اور آدھا گھر والوں کے لیے رکھا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ یہ آپ کی سخاوت کی ایک حد تھی، ایک لمٹ کراس کر دیے تھے آپ نے، کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ اس کے بعد میں خلیفہ بننے کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، تو خلافت میں بھی آپ نے بڑی ہی انکساری، بہت عاجزی، بہت سادگی سے زندگی گزاری۔ جیسے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ نے پائی تھی، سیم اسی ٹریک پر آپ چلتے رہے، وہی نہج پہ آپ نے زندگی گزاری، وہی سنت طریقے سے آپ نے زندگی گزاری، اور معمولی سا سادگی سے کھانا کھاتے، معمولی کپڑا پہنتے، اور غریبوں اور مسکینوں پہ بہت مہربان تھے۔ یہاں تک کہ آپ حضرت بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی کو جو ہے آزاد کرنے میں بھی حضرت ابو بکر نے ہی کروایا تھا، ان کو غلاموں کو آزاد کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی نیکی تھی، اور آپ کی نیکی جو ہے اس میں ایک خاصیت یہ تھی کہ آپ میں اخلاص بہت زیادہ تھا، کہ آپ چھپ کر نیکی کیا کرتے تھے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ یہ بڑی اعلیٰ درجے کی نیکی ہوتی ہے، جیسے کہ اس میں دیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے دوسروں کو خبر بھی نہ ہوتی ہے، ایسی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور دیگر بڑے اوصاف حضرت ابوبکر کے آئے ہیں۔ یہ تو ایک مختصر سا پیراگراف تھا، لیکن آپ سے میں یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ ان کی زندگی پڑھیں، دیگر کتابوں کے اندر بھی ان کے واقعات اور احادیث کے اندر اس کا مطالعہ کریں۔ یہ ہمارے آئیڈیل ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے صحابہ کے بارے میں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے تو آپ فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔ تو آج کا ہمارا یہ پیراگراف حضرت ابوبکر صدیق کا ہم نے خط پڑھے، اس کو ایکسپلین کیے۔ اب نیکسٹ جو ہے ہم حضرت عمر کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس کو گھر پر پڑھنا ہے، آپ کے پیرنٹ کے ساتھ میں بیٹھ کے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو مشکل الفاظ جو ہے وہ اچھے سے کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ